بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے سورہ کوثر کا ایک بار کرنے کا وظیفہ، ساری زندگی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ سورہ کوثر کے رزق کے معاملات میں بے شمار وظائف جو ہے وہ مختلف علماء کرام نے یوٹیوب پہ بنا کے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سورہ کوثر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ جو صورت ہے یہ رزق کے معاملے میں بے انتہا زبردست کام کرتی ہے۔ بڑے معجزاتی اس کے نتائج رزلٹ دیکھنے میں آئے ہیں۔ ہم بھی ویڈیو بنا چکے ہیں مختلف سورہ کوثر کے اوپر، 129 بار پڑھنے والا ویڈیو بہت سے لوگوں نے بنایا، یہ وظیفہ بتایا، اور یہ 129 بار بہت زبردست وظیفہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کافی دن کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ کوثر کے اور بھی بہت سارے وظائف میں پہلے بھی ویڈیوز میں بنا چکا ہوں۔ دشمن سے بچنے کے لیے اور دشمن سے حفاظت میں رہنے کے لیے، دشمن کی بربادی کے لیے بھی سورہ کوثر کا جو یہ آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، یہ بہت زبردست، اس کے بھی وظائف جو ہے وہ پیش خدمت پہلے میں کر چکا ہوں۔ آج کا وظیفہ اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ کچھ میرے دوست میری طرح بہت ہی سست ہیں، اور وہ بس چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی کام کر لیں تو اس کے بعد بس ضرورت نہ رہے، اور پھر زندگی بھر رزق کی، دولت کی کمی نہ رہے، اور فراوانی اللہ کی طرف سے ملتی رہے۔ تو کوئی بات نہیں، ان کے لیے پھر آج میں یہ وظیفہ جو ہے پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف یہ ایک بار کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ایک بار اگر زندگی میں کوئی ایک بار بھی اس وظیفے کو کر لیتا ہے اور اس کے بعد صرف 11 بار یہ روزانہ پڑھتا رہتا ہے سورہ کوثر، تو اس کو زندگی بھر کبھی مال و دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے صرف کرنا یہ ہے، دیکھیے ایک چیز ضرور میں پہلے ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وظائف کے ساتھ اس کو شرط سمجھ لیں، اس کو ضروری سمجھ لیں، یہ ضروری عمل ہے، اور وہ ضروری عمل یہ ہے کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جو شخص نماز کی 5 وقت نماز کی پابندی نہیں کرتا، وہ چاہے وہ ایک دن کا وظیفہ کر لے، 40 دن کا کر لے، یا 40 سال کر لے، اس کو کچھ نہیں ملنے والا۔ اللہ کا جب پہلا فرض ہی پورا نہیں کیا، جو پہلا حکم نماز کا ہے، جس کے بارے میں پہلا سوال نماز کا ہونا ہے، آپ نے اگر اس کو پس پشت ڈال دیا ہے تو پھر تو ہم نام کے ہی مسلمان ہیں نا، باقی فرائض تو پھر بات کی بات آتی ہے۔ تو آپ اگر اس چیز میں آپ کی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو پھر اس کے اوپر سب سے پہلے صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اللہ پاک سے توبہ کر لیں، اپنی قضاء العمری شروع کر لیں، قضاء نمازیں ادا کرنے کا وعدہ کر کے وہ شروع کر لیں۔ اللہ جو ہو گیا میں اس پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اب کوشش کروں گا جو میری بقایا زندگی ہے کہ میں اپنی قضاء نمازیں بھی پوری کروں، اور آج کے بعد نماز میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اپنے حق میں کہ اللہ مجھے معاف فرما، مجھ سے جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں نماز کے معاملے میں اس کو معاف فرما، میرے جو گناہ ہیں ان کو معاف فرما، اور آگے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اتنی سی بات آپ نے کرنی ہے۔ تو بھائی اس وظیفے کے لیے آپ نے صلاۃ التوبہ پڑھ لینی ہے، صلاۃ الحاجت پڑھ لینی ہے کہ رزق کی تنگی کبھی نہ ہو، مال و دولت میں ہمیشہ فراوانی رہے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ سے کسی مستحق کو کوئی صدقہ دے دیں، خیرات دے دیں، اور اس کے بعد اس عمل میں ہاتھ ڈالیں۔ یہ عمل آپ جب کر لیں گے، ایک بار آپ نے یہ کر لینا ہے، اس کو کرنے کے بعد پھر آپ 5 وقت نماز اپنی قائم رکھیں، اور صبح کے ٹائم پہ فجر کی نماز کے فرض اور سنتوں کے درمیان 11 بار سورہ کوثر آپ تلاوت کر لیا کریں، اور جب بھی نماز پڑھیں تو ایک بار سورہ کوثر کی تلاوت کر لیا کریں۔ آپ کا عمل قائم رہے گا، اور آپ کو کبھی بھی زندگی میں دولت کی، پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے رزق کے دروازے آپ پہ کھول دے گا۔ اب بات اس میں یہ ہے کہ اب مسئلے یہ ہیں کہ جو چیزیں میں نے یہ بتائیں، سب سے بھاری کام جو ہے نا آج کے مسلمان پہ، اس کی مصروفیات اتنی ہے کہ اس کے پاس سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے سوائے اللہ کے سامنے پیش ہونے کے، یہ 5 وقت نماز کے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہمیں بھی ہدایت دے اور توفیق دے، اللہ پاک کے ہم ثابت قدم رہیں، اور اللہ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ پردے رکھنے والا ہے، اللہ بھرم رکھنے والا ہے، اللہ ہی عزتیں دینے والا ہے، اللہ ہی ذلتیں دینے والا ہے، اللہ ہی ذلتوں سے نکالنے والا ہے، اللہ ہی جو ہے وہ مشکلیں بھی دیتا ہے اور وہی آسانی بھی دیتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا۔
اب آگے جو چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ وظیفہ اتوار کے دن کرنا ہے، یہ اتوار کے دن کا وظیفہ ہے، اور اتوار اگر نئے چاند کی ہو، نیا چاند جب نظر آتا ہے جو پہلا اتوار اس میں آتا ہے، جیسے کہ اب یہ ذی الحج کا مہینہ ختم ہوگا جب محرم کا چاند آپ دیکھیں گے جو پہلا اتوار آئے گا، نئے چاند کی پہلے اتوار پہ آپ یہ وظیفہ کر لیجئے۔ نئے چاند ہو، اتوار کا دن ہو، آپ نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کے صاف ستھرے دھلے ہوئے، خوشبو لگا کر ایک اکیلے کمرے میں تنہائی میں یہ بیٹھ کے کرنا ہے، عصر کی نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے جو میں نے پہلے بولا کہ آپ نے جب آپ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر اسی نماز میں آپ جو ہے سنتوں سے بھی بے شک پہلے 2 نفل صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ لیں، عصر کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد صدقہ خیرات کر کے عصر کی نماز کے بعد آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، خاموشی ہو، تنہائی ہو، 7 بار آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 441 دفعہ 441 441 دفعہ آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ پھر 7 بار جو ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہو گیا، آپ کا وظیفہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے ایک تو صرف یہ مہربانی کرنی ہے کہ نماز پنجگانہ کی آپ نے پابندی رکھنی ہے، نماز کا ذرا خیال رکھنا ہے، ہر نماز کے بعد ایک بار سورہ کوثر پڑھ لیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں، ویسے پڑھ لیں، اور صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھتے رہنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، اس کے آگے اوپر اس کی پابندی کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک دن کا آپ کا یہ کیا ہوا عمل زندگی بھر آپ کے دولت کے، پیسے کے مسائل کو حل کر دے گا، اور آپ مالی مشکلات میں سے سکون میں آ جائیں گے، مالی مشکلات آپ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی مالی مشکلات کو دور کرے اور رحمت کی نظر کرے، اور رزق کی فراوانی کر دے ہر مسلمان پر، کیونکہ یہ سب سے بڑے اسی ایک مسئلے سے، اسی ایک مالی مسئلے کی وجہ سے ہزاروں اور زندگی کے مسائل جو ہے وہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں اور زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں نے تو سب کے لیے دعا کر دی، آپ سے بھی ریکویسٹ رہے گی کہ اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ مختصر بات کی، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی، وظیفے سے متعلق ہی بات کی۔ امید ہے میرے جو دوست یہ شکوہ کرتے ہیں کہ خام خواہ ویڈیو کو لمبا کیا جاتا ہے، وہ بھی آج راضی ہو جائیں گے۔ تو بس پھر مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔